أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بے بس کر دیتی ہیں. سائنس نے بڑی ترقی کر لی، انسان فضاؤں میں گھوم پھر رہا ہے. پرانے زمانے کا کوئی آدمی اگر اس دور میں آ جائے تو پاگل ہو جائے گا ہماری اس ترقی کو دیکھ کر. لیکن پھر بھی بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق اور مالک علیحدہ ہے جو بے بس نہیں، بے بس کر دیتا. انہی باتوں میں سے ایک بات روح کی ہے. مثلاً ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹروں سے کہو کہ فوت ہونے سے پہلے اس کا وزن کر لو اور فوت ہونے کے بعد اس کا وزن کر لو. آخر کیا چیز نکل گئی اس کے اندر سے جس کا کوئی وزن نہیں ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں. یہودی یہی مشکل مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے. کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو روح کے بارے میں بتلائیے کہ روح کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کر کے یہ جواب دیا، یسألونک عن الروح. اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی. اے نبی ان کو بتلا دے، بس یہی جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. اس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا. یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے جو حل ہونے کے قابل نہیں، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے اس وقت جواب دیا تھا جب سائنس ابتدائی دور میں تھی. اب تو کہتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ سب کچھ اس کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، قل الروح من امر ربی. اللہ کا حکم ہے روح، بس. اس کے بارے میں تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے، لہذا اس کے بارے میں سوال نہ کرو.
چلو اس دور کے لوگوں کو علم نہیں دیا گیا، سائنس نے اب ہمیں کون سا ایسا علم دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم روح کے بارے میں کچھ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس روح کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ روح ہنسلیوں میں آ کر پھنس جاتی، وہاں تک پہنچ جاتی، یہ جو پسلیاں ہیں، یہ جو ڈھانچہ ہے، یہاں تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وقیل مراق، اس وقت ڈاکٹر تو تھے نہیں، آپریشن کرنے والے تو تھے نہیں، دم جھاڑ کا کام زیادہ چلتا تھا۔ اللہ نے وہی ذکر کر دیا، وقیل مراق، کہا جاتا ہے جس کی روح یہاں آ کر پھنس جاتی ہے کہ دم جھاڑ کرنے والوں کو بلا لاؤ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ جاؤ ڈاکٹروں کو بلا لاؤ، اسپیشلسٹ کو بلا لاؤ، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو بلا لاؤ، حکماء کو بلا لاؤ، سب کو اکٹھا کر لو۔ وکیل مراق، ان کو کہو اس کا علاج کر دیں۔ علاج کیا ہے؟ اللہ اس کی روح کو نکالنا چاہتا ہے، ہنسلیوں تک لے آیا ہے، اب اس کو تم دوبارہ زندہ کر دو، اس کی روح کو دوبارہ ٹخنے تک پہنچا دو۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ بس اب میں نے جانا ہی جانا، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ باپ بیٹے کی جدائی ہے، ماں بیٹی کی جدائی ہے، بھائی بھائی کی جدائی ہے، بہن بھائی کی جدائی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، میرا دانا پانی ختم ہو گیا، جتنے دن میں نے رہنا تھا رہ لیا، جو کچھ میں نے کھانا تھا کھا لیا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب تجھے پتا لگا ہے کہ تیرا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ پہلے تو یہ یقین نہیں تھا، پہلے ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی ہماری روح نے ایسے نکلنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اپنے اعمال درست نہ کر لیں، چہروں پر داڑیاں آ جائیں، عورتیں پردہ کرنے لگ جائیں، بدکاری سے توبہ کر لیں، شراب پینے سے توبہ کر لیں، جوا کھیلنے سے توبہ کر لیں، سود کھانے سے توبہ کر لیں، بھائی کا حق دبانے سے توبہ کر لیں، ظلم و زیادتی سے توبہ کر لیں، جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں، غیبت کرنے سے توبہ کر لیں۔ اب ہمیں یقین نہیں، لہٰذا ہم اس کو جیسے جانور چارہ کھاتا ہے، ہم یہ گناہ کے کام ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے، نہیں سوچتے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کا بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ صحابہ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ حالانکہ صحابہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حاذ الذی تحرک لہ العرش، یہ سعد وہ سعد ہے جس کی وفات پر عرش بھی کانپ گیا۔ اللہ نے زمین پر 70,000 فرشتوں کو اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا۔ فرشتوں نے سعد کے جنازے کو اٹھایا، کندھا دیا، لیکن جب حضرت سعد کو زمین میں قبر میں دفن کیا گیا، زمین نے حضرت سعد کو بھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، آپ نے
زبان سے یہ کلمہ ادا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ پوچھنے لگے، اللہ کے نبی آج تک تو آپ نے کسی کو دفن کرنے کے بعد یہ بات نہیں کی، یہ کلمات ادا نہیں کیے، آج وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان 7 کے دفن کرنے کے بعد یہ کلمات زبان سے ادا کیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ جس کی وفات پر عرش کانپ اٹھا، یہ جس کے جنازے پر 70,000 فرشتوں نے حاضری دی، اس کے جنازے کو کندھا دیا۔ جب میں نے اس اللہ کے بندے کو زمین میں دفن کیا، زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے میرے اس صحابی کے لیے زمین کو کھول دیا، میں نے اللہ کی پھر کبریائی بیان کر دی۔ جب نبی کے صحابہ بھی اس عذاب سے بچ نہیں پا رہے تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں کہ ہم سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے، فرمانے لگے میرے صحابہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کے بدلے میں نہیں، معمولی گناہ جس کو یہ سمجھتے تھے تھا گناہ کبیرہ، یہ اس کو معمولی سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تو وہ تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں عذاب دے رہا۔ ہمیں ابھی کوئی ڈر نہیں لگتا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم الی ربک یومئذ المساق، جب موقع ایسا آ جاتا ہے پھر رب کی طرف چلنے کا پروگرام ہے، جانے کا پروگرام ہے، روکنے والے روکنا چاہیں رک نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پر یوں فرماتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب یہ جان، یہ روح نکل کر حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس حالت میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، مردے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی اس حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، تم ہمارے فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے ہو، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ بتلاؤ کہ اگر واقعی تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ روح جو اس کے حلق میں آ کر پھنس گئی ہے، آواز سینے سے آ رہی ہے، یہ روح جو اس کے حلق میں پھنس گئی ہے، اس کو واپس اس کے ٹخنوں تک پہنچا دو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم نے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، میدان محشر میں اکٹھا نہیں ہونا ہے، پل صراط کو کراس نہیں کرنا ہے، قبر میں میرے فرشتوں کو جواب نہیں دینا ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس روح کو دوبارہ اس کے ٹخنوں تک پہنچا دو۔ یہ بنی ہوئی بہترین کوٹھیاں، یہ بنے ہوئے بہترین فیکٹریاں، یہ ہمارے عیش و عشرت کے سامان، یہ ہمارے گھر بار اور کاروبار، یہ کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ اللہ سے ہمارا تعلق عارضی سا ہے، مستقل نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اتنے پاؤں پھیلائے جتنی ضرورت ہے، اس دن کے لیے اکٹھا کر لے جس دن اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں، روپیہ روپیہ اکٹھا کر کے گھر بناتے ہیں، لیکن آدمی اپنا گھر اپنے پیسے سے بناتا ہے، مسجد میں دینے کا وقت آتا ہے تو معمولی رقم دے دیتا ہے،
اپنا گھر بنانے کا وقت آتا ہے بے دریغ لٹا دیتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے بے دریغ خرچ کر دیتا ہے، اسراف سے کام لیتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اس کو اس بات کا ڈر نہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ نعمتیں جو تم استعمال کر رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک محفل میں موجود تھے، آپ کے لیے کھانا تیار کیا گیا، اللہ کے نبی نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے صحابہ سے کیا فرمایا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی یہ نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وہی آدمی کامیاب ہے جس کو اس راستے پر چلنے کا یقین ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے، اللہ نے مجھ کو لے جانا ہے، یہ مقام آخری مقام نہیں، مستقل مقام نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ عارضی جگہ ہے جس میں آیا ہوں عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھاری کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ میں نے ایک دن ایسے ہی چلے جانا ہے جیسے میرا باپ چلا گیا، میرا دادا چلا گیا، میرا پردادا چلا گیا، مستقل وہ بھی نہ رہے اور مستقل میں بھی نہ رہوں گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس کو اس بات کا اس وقت یقین ہوتا ہے کہ جب فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اب اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں نے اب اللہ کے پاس جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس پر موت کو مسلط کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے، بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاء، ان کے ہاتھ میں ریشمی سفید لباس ہوتا ہے، فَيَقُولُونَ اُخْرِجِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، اُخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً عَنْكَ إِلَىٰ رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانٍ، وہ فرشتے، آنے والے فرشتے اس آدمی سے کہتے ہیں جو مر رہا ہے، اس کی روح سے مخاطب ہوتے ہیں، اس جسم سے باہر نکل، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے خفا نہیں ہے، اِلَىٰ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی طرف نکل، وَرَيْحَان، اللہ کی نعمتوں کی طرف نکل، وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانٍ، اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روح نکلتی ہے كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یہاں تک کہ فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، حتیٰ یاتون باب السماء، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے تک پہنچتے ہیں، فیقولون ما اطیب هذه الريح، اوپر والے فرشتے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کتنی بہترین خوشبو لے کر آئے ہو، التی جاءتکم من الارض، وہ خوشبو جو تم زمین سے ہمارے پاس لے کر آئے ہو، فیاتون به ارواح المؤمنین فلہم اشد فرحا، یہ روح پھر مومنوں کی روح میں داخل کر دی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مومن روحیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکی ہیں ان میں داخل کر دیتا ہے، فلہم اشد فرحا بہ من احدکم بغائبہ یقدم علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آنے والی روح سے اس کے ساتھی مل کر اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنے تم اپنے اس ساتھی سے مل کر خوش ہوتے ہو جو کسی سفر پر گیا ہوتا ہے اور واپس اپنے گھر آتا ہے، جیسے اس کی ملاقات میں تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ان فرشتوں، ان روحوں کو اس سے ملاقات کرتے ہوئے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ، یہ سوال کرتی ہیں، یہ روحیں جو پہلے موجود ہیں سوال کرتی ہیں، مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ،
فلاں آدمی کا کیا حال ہے، ماذا فعل فلان، فلاں آدمی کا کیا حال ہے، فیقول دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا، پھر خود کہتے ہیں چھوڑو اس کو جس کا تذکرہ تم کر رہے ہو، وہ تو دنیا کے معاملات میں گم ہے، دنیا کے معاملات میں مگن ہے، تجارت میں مگن ہے۔ فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ، جب سوال کرنے والی روحیں اس سے سوال کرتی ہیں کہ فلاں آدمی کس حال میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے، نیک عمل کر رہا ہے، نیکیوں کو اکٹھا کر رہا ہے، یا دنیا میں مگن ہے، دنیا کی زندگی نے اس کو تباہ کر دیا ہے، بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے وہ لڑ رہا ہے، مر رہا ہے، کس حال میں ہے؟ تو وہ پوچھتی ہے، یہ روح جواب دیتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ قالوا ذهب به الى امه الهاویہ، وہ روحیں جواب دیتی ہیں پھر تو وہ بدبخت جہنم میں داخل ہو گیا۔ اگر تو نیک آدمی کی روح ہوتی تو ہمارے پاس آ جاتی، چونکہ تم یہ کہہ رہے ہو وہ تو فوت ہو گیا ہے، ہمارے پاس آیا نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَا حُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اور جب کافر کی آخری گھڑی آتی ہے، اس پر موت کو مسلط کیا جاتا ہے، اس کی جان نکالی جاتی ہے، أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، وہاں رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بے مسحن، ایک ٹاٹ کے ساتھ، اس کے پاس سفید ریشمی لباس لے کر آئے، اور اس بدبخت کے پاس بے مسحن ایک ٹاٹ لے کر آئے۔ فَيَقُولُونَ اُخْرِجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا، یہ اس روح سے فرشتے کہتے ہیں اپنے جسم سے باہر نکل، ساخطتاً مسخوطاً علیک الی عذاب اللہ عز وجل، اس حالت میں باہر نکل کہ اللہ کے عذاب کی طرف تجھے دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، تجھ سے خوش نہیں ہے۔ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح بھی نکلتی ہے اس کے جسم سے، اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے جیسے ایک مردار مرے ہوئے جانور کی بدبو ہوتی ہے۔ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابُ الْأَرْضِ، یہاں تک کہ وہ زمین کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَ هَٰذِهِ الرِّيحِ، فرشتے پوچھتے ہیں کتنی بدبودار سڑی ہوئی بدبو لے کر آئے ہو۔ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ، یہاں تک کہ اس کی روح کو بھی کافروں کی روحوں میں، جہاں کافروں کی روحیں عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی کافروں کی روح میں شامل کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المیت تحضرہ الملائکہ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب۔ المیت تحضرہ الملائکہ، مرنے والے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اگر تو وہ آدمی مرنے والا صالح ہے، قَالُوا اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، باہر نکل، اخرجی حمیدتاً وابشری بروح وریحان، اور باہر نکل، تیری تعریف کی گئی ہے، تو نیک ہے، وابشری بروح وریحان، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کی طرف، ورب غیر غضبان، اور اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فلا یزال یقال لها حتی تخرج، فرشتے اسی طریقے سے پیار و محبت سے یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں، حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ روح اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ ثم یعرج بها الى السماء،
پھر فرشتے اس کو روح کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. فَيُفْتَحُ لَهَا، یہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. فَيُقَالُ مَنْ هَذَا، فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے. فَيَقُولُونَ فُلَانٌ، فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے. فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، فرشتے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، مرحبا بالنفس الطیب، ایسی روح جو طیب ہے. کانت فی الجسد الطیب بالنفس الطیبۃ، کانت فی الجسد الطیب، ایسی پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی. ادخلوا حمیدۃ، داخل ہو جاؤ تیری تعریف کی گئی ہے. وابشری بروح و ریحان، اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے تجھ کو، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری ہے تجھ کو. وَرَبِّ غیر غضبان، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے. فَلَا يُزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فرشتے اس سے ایسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس آسمان تک یہ روح پہنچ جاتی ہے جس آسمان میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، اور اگر کوئی آدمی برا آدمی ہے، ایسے اعمال کرنے والا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، دنیا میں غرق ہے، دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہے، اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، لوگوں کو خوش کرنے والا ہے، برادری کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والا ہے، قرآن کے احکام کو ٹھکرانے والا ہے، نبی کی حدیث کو ماننے والا نہیں. فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، اگر کوئی برا آدمی ہے، قَالَ اُخْرِجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح اپنے جسم سے باہر نکل. كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ایسی روح جو ایسے ناپاک پلید جسم کے اندر موجود تھی. اخرجی ذمیمہ، باہر نکل، تیری مذمت کی گئی ہے. وابشری بحمیم مغصاق، تجھے کھولتے ہوئے پانی کی خوشخبری ہے اور پیپ اور کچلوں کی خوشخبری. وَأُخَرَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور دوسری طرح کے مختلف عذابوں کی خوشخبری ہے. فَلَا يُزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ، فرشتے اس کو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، اس سے ایسی ہی گفتگو سخت کرتے رہتے ہیں. حتیٰ تخرج، یہاں تک کہ یہ روح بھی اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے. ثم یعرج بها الى السماء، پھر اس کو بھی آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے. فلا یفتح لها، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتا. اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، واستکبروا عنها، ہماری آیات سے اکڑ گئے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو جاتا. جیسے وہ ناممکن ہے ایسے ہی ان کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم میں آگ کا بستر ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اسی طرح آگ کا اوڑھنا بھی اوپر سے ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے فلا یفتح لها، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے. فیقال من ھذا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے. فیقال فلان، جواب میں فرشتے کہیں گے یہ فلاں آدمی ہے. فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، کہا کہیں گے فرشتے لا مرحبا، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا. بالنفس الخبیثہ، اے بدروح،
اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، تو گندے جسم میں تھی، پلید جسم میں تھی، ارجعی زمیمہ، واپس دنیا کی طرف لوٹ جا، زمیمہ تیری مذمت کی گئی ہے، فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، تیرے لیے رب آسمان کے دروازے نہیں کھولتا، فیرسل بها من السماء، آسمان سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، ثم تصیر الى القبر، یہاں تک کہ وہ اپنی قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان العبد یسیر الی القبر، بندہ اپنی قبر میں جا پہنچتا ہے، فیجلس الرجل الصالح، جو نیک آدمی ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، فی قبرہ، اس کی قبر میں، غیر فزع ولا مشخوف، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا مشخوف، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ثم یقال له فیما کنت فیقول کنت فی الاسلام، اس سے پوچھا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، فیما کنت، کس حالت میں تھا، فیقول کنت فی الاسلام، وہ جواب میں فرشتوں کو کہتا ہے میں اسلام کی حالت میں تھا، فیقال له ما ھذا الرجل، پوچھا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا، فیقول محمد الرسول اللہ، وہ جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، جانا بالبینات، وہ دلائل لے کر آیا، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فصدقناہ، ہم نے اس کی تصدیق کی، فیقال له هل رأیت اللہ، فرشتے پوچھتے ہیں کیا تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، فیقول ما ينبغی لأحد ان یری اللہ، وہ فرشتے جو سوال کر رہے ہیں، یہ قبر والا نیک آدمی جواب دیتا ہے کہ اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، اور کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں دیکھے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کی تیاری کا ہر جمعے ہم آپ کو کہتے ہیں، یہ وہ سوال ہیں جو آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب پر آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا، یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب میں آپ کی روح کو سفید قسم کے ریشم کے لباس میں لپیٹ دیا جائے گا، یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب پر آپ کی خوشبو، جسم کی روح کی خوشبو ایسی ہوگی جیسی کستوری کی خوشبو ہوگی، آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کر دے گا۔ یہ وہ سوال ہے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اللہ کے قرآن میں بھی، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں بھی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پوچھا جائے گا فیما کنت، کس حالت میں تھا، کس نظریے کو مانتا تھا، کن مسالک پر تیرا عمل تھا، کس مذہب پر چلنے والا تھا، فیقول کنت فی الاسلام، نیک آدمی جواب دے گا کہ میں اسلام پر تھا۔ نیک آدمی کون ہوگا جو جواب میں کہے گا میں اسلام پر تھا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے، قرآن و حدیث کی بات کا نام ہے، توحید و رسالت کی بات کا نام ہے، بس اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین لے کر آیا، فلن یقبل منہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول ہی نہیں کرے گا۔ سوچو آپ کس دین پر ہو، اسلام پر یا حنفیت پر؟ آپ کی نماز اسلام کے مطابق ہے، محمدی نماز ہے یا حنفی نماز ہے؟ آپ کا روزہ محمدی ہے یا حنفی ہے؟ آپ کا رخ مکے اور مدینے کی طرف ہے یا دیوبند اور کوفے کی طرف ہے؟ فیما کنت، کس حالت میں ہو؟ چشتی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، نقش بندی ہو، کن سلسلوں کو تم نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے؟ کامیاب ہوگا وہ شخص جو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہے گا کنت فی الاسلام، میں اسلام میں تھا، میں نے اسلام کے لبادے کو اوڑھا تھا، میں کتاب و سنت کو ماننے والا تھا، توحید و رسالت پر میرا ایمان تھا، میں محمدی تھا۔ وہ آدمی کامیاب ہوگا اور یہ رجل صالح کہلائے گا۔ جو جواب میں کہے گا
کہ جب فرشتے پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث ہوا ہے، وہ جواب میں کہے گا محمد الرسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات، وہ دلائل لے کر آئے رب کی من عند اللہ، اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کر آئے، فصدقنا، ہم نے ان دلائل کی، ان کی تصدیق کی، اللہ کے نبی کی بھی تصدیق کی، قرآن کی بھی تصدیق کی، حدیث کی بھی تصدیق کی، فصدقنا، ہم تصدیق کرنے والوں میں شامل تھے۔ کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے؟ وہی تصدیق کرتا ہے جو ان کا ہے، جو غیروں کا ہے وہ نبی کی تصدیق کرنے والا نہیں، جو ان کا ہے محمدی ہے وہ نبی کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جس نے ان کے ساتھ عارضی سا تعلق قائم کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے جوڑ دیا، امام شافعی سے جوڑ دیا، احمد ابن حنبل سے جوڑ دیا، امام مالک سے جا جوڑا، معین الدین چشتی سے جا جوڑا، عبد القادر جیلانی سے جا جوڑا، وہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، تکذیب کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سلسلوں کو اپنے نبی پر نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سلسلوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ بھی دین ہے، اللہ نے تو فرما دیا دین میرے نزدیک اسلام ہے، جس کی تکمیل امام ابو حنیفہ نے نہیں کی، امام شافعی نے نہیں کی، علماء دیوبند نے نہیں کی، علماء بریلی نے نہیں کی، بلکہ اس کی تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کی تکمیل خود اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کی۔ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فرشتے اس کا صحیح جواب سننے کے بعد آگ کے آگے، جہنم کے آگے آنے والا پردہ اس کو ہٹا دیں گے، قبر میں بیٹھ کر یہ جہنم کی آگ کو ملاحظہ کر رہا ہوگا، درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا، اس کی قبر میں وہ سوراخ کر دیا جائے گا کہ جہنم کی طرف دیکھ، فَيَنظُرُ إِلَيْهَا، یہ آدمی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوگا، يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہوگی، فَيُقَالُ لَهُ، اس نیک آدمی سے کہا جائے گا انظر ما وقاك اللہ، اس جہنم کی آگ کی طرف دیکھ جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب نمازیوں کو اس آگ سے محفوظ کر ڈالے۔ انظر ما وقاك اللہ، اس آگ کی طرف دیکھ، اس کی لپٹوں کی طرف دیکھ جس آگ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا۔ ثم يفرج له فرجة قبل الجنہ، پھر جنت کی طرف سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، جنت کی طرف سے سوراخ اس کی قبر میں کھول دیا جائے گا۔ فَيَنظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، ان کی رنگینیوں کو دیکھے گا، وَمَا فِيهَا، اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی طرف دیکھے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ هَٰذَا مَقْعَدُكَ، فرشتے اس کو کہیں گے هَٰذَا مَقْعَدُكَ، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جنت۔ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ عَلَيْهِ مُتَّ عَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، یہ جنت تجھے کیوں مل رہی ہے؟ اس یقین کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے جس پر تو تھا، وَعَلَيْهِ مُتَّ، اور اسی پر تیری موت آئی، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اسی ایمان اور یقین کی حالت میں تجھ کو اللہ تعالیٰ اس قبر سے اٹھائے گا۔ ہے ہمیں یقین کہ اللہ حق ہے، اللہ کا نبی حق ہے، قرآن و حدیث حق ہے، توحید و رسالت حق ہے،
اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے تو فرشتے ہمیں کہیں گے کہ تو اس یقین اور ایمان پر تھا جس کے بدلے میں تجھ کو یہ جنت مل رہی ہے، اور اسی پر تیری موت آئی اور اسی پر تجھ کو اٹھایا جائے گا۔ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ، اسی طریقے سے بد آدمی کو، برے آدمی کو بھی قبر میں بٹھایا جائے گا۔ فَزِعًا مَشْغُوفًا، خوف کی حالت میں ہوگا، گھبراہٹ کی حالت میں ہوگا۔ فَيُقَالُ لَهُ فِيمَا كُنْتَ، اس سے بھی فرشتے سوال کریں گے کس حالت میں تھا؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ جواب میں کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، میرے پیر کو پتا، میں تو اس کے نذرانے دیا کرتا تھا، میں تو اس کی جیب بھرا کرتا تھا، میں تو اس کے عرس پر جا کر سب کچھ لٹایا کرتا تھا۔ لا ادری، مجھے کیا پتا، میرے مولوی کو پتا تھا۔ لا ادری، مجھے کوئی پتا نہیں، میرے پیروں اور بزرگوں کو پتا تھا۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ، کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث ہوا ہے؟ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا، جواب میں کہے گا میں نے لوگوں سے کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، فَقُلْتُهُ، میں بھی وہی کچھ کہہ دیا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی تو نور من نور اللہ ہے، میں کہتا تھا نور من نور اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی تو عالم الغیب ہے، میں کہہ دیا کرتا تھا عالم الغیب ہے۔ وہ کہتے تھے حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، میں بھی کہتا تھا حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جو ان کی بات وہ میری بات ہوا کرتی تھی۔ فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، جیسے اس نیک آدمی کے لیے پہلے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی، اس کے لیے، اس بد آدمی کے لیے پہلے جہنم کی طرف سے نہیں، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ جنت کی طرف سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جنت کا سوراخ اس کے لیے اس کی قبر میں کر دیا جائے گا۔ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، یہ جنت کی رنگینیوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، فرشتے کہیں گے یہ دیکھ اس جنت کو جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دور کر دیا، تجھ سے پرے ہٹا دیا۔ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کر دیا جائے گا۔ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، یہ جہنم کی لپٹوں کو دیکھے گا کہ ایک دوسرے کو جیسے کھا رہی ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ، اس کو کہا تھا یہی تیرا جنت ٹھکانہ ہے، اس کو کہا جائے گا یہی تیرا جہنم ٹھکانہ ہے۔ علی الشک کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث انشاء اللہ، جس شک کی بنیاد پر تو دنیا میں رہا کرتا تھا، اسی شک کی بنیاد پر تیری موت آئی اور اسی شک پر تجھ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یقین کیا ہے؟ یقین علم کا نام ہے۔ یقین کب آتا ہے؟ جب انسان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن کی معرفت، نبی کی معرفت، حدیث کی معرفت، دل اس کا اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ یہ یقین اور ایمان اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور شک کیا ہے؟ کوئی آدمی سوال کر لے، برادری کا کر لے، باہر کا کر لے، دوست کر لے، دشمن کر لے، اس کو کوئی پتہ نہیں بیچارے کو، وہ مولویوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ کون ہے تو؟ میں حنفی ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں کوفے سے آیا ہوں۔ کون ہو تم؟ دیوبندی ہوں، دیوبند سے آیا ہوں۔ بریلی سے آیا ہوں۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں، اب اس سے کوئی سوال کرے اللہ نے یہ مذہب اتارے ہیں 4، اللہ نے 4 کتابیں اتاری، قرآن ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے،
پھر صحیفے اتارے، صحف ابراہیم ہے، اللہ نے 4 انبیاء پر 4 بڑی کتابیں اتاری، یہ 4 مذاہب بھی اتارے، پتہ نہیں جواب میں کیا کہے گا، پتہ نہیں۔ جو یقین والا آدمی ہے وہ کیا کہے گا، ہاں مجھے یقین ہے اللہ نے قرآن اتارا، اس کی ذمہ داری لی، اللہ نے حدیث اتاری، اس کی ذمہ داری لی، ہمارا امام اتارا، اس کی ذمہ داری لی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جب بھی بولتا ہے وحی الہی کے ذریعے بولتا ہے، نفس خواہش کے ساتھ وہ کلام نہیں کرتا۔ یہ یقین ہے، دلائل پتہ ہیں اس کو، کتاب سے بھی حدیث سے بھی دلائل دینا جانتا ہے، یہ یقین اور ایمان پر ہے۔ اور جو شک پر ہے اس سے پوچھا جائے یہ 4 مذہب اللہ نے اتارے، کہے گا پتہ نہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، کہے گا پتہ نہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جواب میں کہے گا پتہ نہیں۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے مولوی کو بھی پتہ نہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ 4 مذہب آسمان سے اترے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں امام کی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی علم نہیں، اس کے پیروں اور بزرگوں کو بھی پتہ نہیں۔ فرشتے جواب میں کیا کہیں گے، ھذا مقعدک علی الشک، جس شک میں تو دنیا میں اپنی زندگی گزارتا رہا، یہ جہنم اس کے نتیجے میں تجھ کو مل رہی ہے۔ جس کو یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے، ہوا محمد الرسول اللہ، فرشتے جب سوال کرتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب میں فوراً کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ، جاءنا بالبینات فصدقناہ، وہ تو دلائل لے کر آیا، رب کا کلام لے کر آیا، وحی الہی لے کر آیا، ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ یہ یقین اور ایمان کی حالت میں ہے، اور جو شک کی حالت میں ہے نہ اس کو پتا، نہ ان کے بڑوں کو پتا، نہ مولوی پیروں بزرگوں کو پتا۔ جواب میں فرشتے کیا کہتے ہیں، یہ جہنم نتیجہ ہے اس شک کا جس شک پر تو دنیا میں رہا، وعلیہ مت، اور تیری موت بھی اس شک پر آئی۔ مرتے دم تک اس کو یہ پتا نہیں کہ حنفی نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط، حنفی روزہ رکھنا صحیح ہے یا غلط، طلاق کا طریقہ حنفی صحیح ہے یا غلط، مرتے دم تک شک میں مبتلا رہتا ہے، اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا وعلیہ تبعث انشاءاللہ، تجھے جب اٹھایا جائے گا اسی شک کی بنیاد پر۔ آپ کی مرضی ہے، اس یقین اور ایمان کو اپنے سینے سے لگا دو جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ کیا اللہ کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں شک ہے کسی کو؟ قرآن و حدیث کے بارے میں شک ہے کسی کو؟ ہاں ائمہ کے بارے میں ہمیں شک ہے، نبی کے بارے میں یقین ہے وہ جنتی ہیں، ائمہ کے بارے میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جنتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے، لیکن یقین تو کسی کے پاس نہیں۔ یقین والی چیزیں کن چیزوں پر مشتمل ہیں؟ قرآن پر، حدیث پر، اللہ پر، اس کے رسول پر۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی ہستیاں ہیں جو یقین کی بنیاد قائم کرتی ہیں، باقی سب چیزیں شک پر مبتلا ہے، کسی کو کوئی یقین نہیں۔ دل چاہے تو یقین اور ایمان کی چیزوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، کتاب و سنت پر عمل کرو۔ اگر دل نہیں چاہتا تو شک میں مبتلا رہو، مرتے دم تک شک میں رہو۔ اس کا جرم کیا ہوگا، بدلہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن شک کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا اور قبر میں جہنم ٹھکانہ بتلا دیا جائے گا، جنت اس سے پھیر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے، بچے کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ سوئی گیس کا میٹر تبدیل کیا گیا تھا، اس کا بل انہوں نے نہیں بھیجا، اب 1.5-2 سال کے بعد اکٹھا بل بھیج دیا ہے، 1,60,000-70,000 کے قریب ہے۔ اس کی 3 قسطیں مقرر ہوئی ہیں، ایک قسط 68,000 کے قریب جمع کروا دی گئی ہے، باقی قسطیں ادا کرنی ہیں۔ آپ تمام لوگ بل کی مد میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ مرنے کے بعد روحوں کو کہاں اکٹھا کیا جاتا ہے اور مقام برزخ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد نیک روحیں جنت میں ہیں اور بری روحیں جہنم میں ہیں۔ مقام برزخ جو ہے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ پردہ ہے، یہ کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں۔ مرنے کے فوراً بعد جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، اسی وقت سے وہ مردہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ وہ بتا نہیں سکتا کتنے فرشتے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ چونکہ برزخ میں پہنچ جاتا۔ نماز میں نیت کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو وضاحت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا نیت نہیں، یہ قول اقرار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے نماز میں قول و اقرار کا نہیں کہا، ہاں مسلمان ہونے کے لیے قول و اقرار ضروری ہے، نیت جو نماز کے لیے ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آج کل سورۃ رحمان کی تلاوت سے علاج کیا جا رہا ہے اور ہر طرح کی بیماری دور کی جاتی ہے۔ قریب پانی رکھ دیا جاتا ہے، بعد میں اس کو پیا جائے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن میں شفا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ میں شفا ہے۔ اسی طرح قرآن کی مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں شفا ہے، پورے قرآن میں شفا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسے عمل کرے تو صحیح ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اکرام سب کے سب اہل حدیث تھے؟ یہ فرقہ اہل حدیث کب بنا؟ اس وقت تھی ہی حدیث، یا قرآن تھا یا حدیث تھی؟ سب صحابہ قرآن و حدیث پر چلتے تھے یا فقہ حنفی پر چلتے تھے؟ فقہ حنفی تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی نہیں آئی تھی جب صحابہ موجود تھے۔ سب صحابہ اہل حدیث تھے، یعنی قرآن و حدیث پر چلتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، نہ حنفیت، نہ مالکیت، نہ شافعیت، نہ حنبلیت، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ نقشبندیت، نہ قادری، جتنے یہ سلسلے نکلے ہوئے ہیں کوئی بھی سلسلہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، صرف قرآن تھا یا حدیث تھی۔ سوال مختصر لکھا کریں، لمبے سوال لکھ دیتے ہیں۔ ہیلری کلنٹن کہتی ہے ہم وہابیوں کے اسلام کو ختم کر دیں گے جیسا اسامہ بن لادن کو ختم کیا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہے، ان کو ڈر ہے تو وہابیوں سے ہے۔ اسامہ کو کہتے تھے یہ وہابی ہے، سعودی عرب سے آنے والے عرب مجاہدین وہابی ہیں، نہ اللہ کے علاوہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ امریکہ سے نہ برطانیہ سے، لہٰذا ان کو ڈر ہے تو انہی وہابیوں سے ہے، انہی اہل حدیثوں سے ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر لیں گے۔ زور لگا لو، کس چیز کو یہ بڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں صوفیت کو بڑھاؤ جس میں ہر چیز خدا بنتی ہے۔ لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں، درختوں سے ڈرتے ہیں، پیروں سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈراؤ جب یہ مردوں سے ڈریں گے ہمارے بموں سے نہیں ڈریں گے، ہماری فوج سے نہیں ڈریں گے، لہٰذا وہ ٹھیک کہتی ہے، وہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، بجھا نہیں سکیں گے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، تمہارے سینے پر مونگ دلتے رہیں گے، توحید و سنت بیان کرتے رہیں گے، بنیاد پرستی کا اعلان کرتے رہیں گے، چاہے تم اور چاہے پاکستان کی حکومت، اس سے کوئی مطلب لے، ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان میں جماعت الدعوہ والے ان عرب مجاہدین کے نام پر ایک طرف چندے وصول کرتے ہیں اور مبشر ربانی پوری جماعت الدعوہ عرب سلفی مجاہدین کو تکفیری کہہ کر بدنام کر رہی ہے اور ان کی گرفتاریوں میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تو عسکری میدان میں جہاد کر ہی نہیں رہی، ان حالات میں محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے منہج کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے اور ان غریب الدیار سلفی مواحدین مجاہدین کا دفاع اور امداد کیسے کی جا سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں۔
پہلے قوت پیدا کر لیں، اپنے ساتھی پیدا کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں، لوگوں کو تیار کر لیں توحید و سنت کے لیے، جیسے اللہ کے نبی نے مکے میں تیار کیا تھا۔ جب آپ کے پاس قوت ہو جائے گی پھر یہ سوال کرنا کہ اب کیا کیا جائے۔ جب تک آپ قوت تیار نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو اللہ والا نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ سوال فضول ہے۔ کچھ امام باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بسم اللہ بلند آواز سے کسی صورت کے شروع میں بھی، حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اس سے پہلے بھی اعوذ باللہ ضروری ہے۔ اعوذ باللہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الحمد جو سورۃ فاتحہ ہے قرآن کا حصہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ کے نبی بلند آواز سے سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اکثر جو ہے آہستہ پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ تشہد میں بیٹھ کر اپنی شہادت کی انگلی ہلاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہلاتے، دونوں طریقے جائز ہیں، جس پر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ صحیح۔ شیخ صاحب میں پردیسی ہوں، وہاں اہل حدیث مساجد نہیں، حدیث میں ہے کہ جو جمعے کی نماز نہ پڑھے اللہ اس پر ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ کسی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں؟ اگر آپ وہاں چلے جائیں ایران میں اور جمعے کا ٹائم ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ کسی امام بگاڑے میں چلے جائیں گے یا اپنے ہوٹل میں ہی بیٹھ کر کہیں گے کہ ظہر کی نماز پڑھ لی جائے؟ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کا عقیدہ درست ہو۔ حزب التحریر خلافت کے لیے عام کام کر رہی ہے کہ ملک میں اسلام کا نفاذ ہو، آپ لوگ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ حزب التحریر والوں کا اپنا ذہن پراگندہ ہے، منتشر ہے، شک کی بنیاد پر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہے، جیسے جماعت اسلامی نے سب کو اکٹھا کیا، تم بھی آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، دین کا کام کریں گے، فلاں تم بھی آ جاؤ، قبر پرستوں تم بھی آ جاؤ۔ یہی حال حزب التحریر کا ہے۔ ہم تو خالص لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو خالص آدمی ہوگا اس کا ساتھ ہم دیں گے، اور اگر کسی کے پاس خالص دین نہیں ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔